اگرچہ واٹس ایپ کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ صارفین کا ڈیٹا کسی تیسرے فریق کے ہاتھ نہیں لگ سکتا، تاہم حال ہی میں واٹس ایپ ہیک ہونے اور ڈیٹا چرائے جانے کے بعض کیسز سامنے آنے کے بعد صارفین اضطراب کا شکار ہیں کہ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی پرائیویسی کو کیسے ممکن بنائیں اور ہیکنگ سے کیسے بچا جائے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا میں حیرت انگیز ترقی کی بدولت آئے روز نت نئے موبائل فونز، کمپیوٹرز اور مختلف اپلیکیشن سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایپس یا ٹیکنالوجی تو ایسی ہوتی ہے کہ دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مگر دوسری جانب اس ٹیکنالوجی کا ممکنہ طور پر غلط استعمال کرنے والے یعنی ہیکرز بھی سب کچھ اپنے قابو میں کرنے کے لیے نت نئے طریقے آزماتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی ان ہیکرز کی پہنچ سے دور نہیں۔ اگرچہ پیغامات بھیجنے والی دنیا کی مقبول ترین اسمارٹ فون ایپلیکیشن واٹس ایپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محفوظ ہے اور اسے ہیک نہیں کیا جا سکتا، لیکن حال ہی میں پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں بعض صارفین کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ واٹس ایپ بھی اب ایک محفوظ ایپ نہیں رہی۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں واٹس ایپ کو ہیک کیا جا سکتا ہے جبکہ اس ایپ کو سب سے محفوظ ایپ سمجھا جاتا ہے؟ اس حوالے سے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ارسلان اطہر کا موقف ہے کہ جی ہاں، بالکل واٹس ایپ بھی ہیک ہو سکتا ہے، مگر اس کے ہیک ہونے میں سراسر صارف کی اپنی غلطی ہوتی ہے، جبکہ کچھ کیسز میں پورا فون بھی ہیک ہو جاتا ہے اور آپ کی ساری معلومات ہیکر کے پاس چلی جاتی ہیں۔ ارسلان کے مطابق واٹس ایپ ہیکرز کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ویب لنک بھیجتے ہیں۔ ارسلان کے مطابق جیسے ہی کوئی اس لنک پر کلک کرتا ہے تو واٹس ایپ سمیت اس کے فون کا تمام کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور ہیکرز خاص طور پر واٹس ایپ کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو ہیکرز ان کا واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان کے واٹس ایپ اکاؤنٹس اور فون کو بھی ہیک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک چین بنتی چلی جاتی ہے اور لوگ اس میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ عموماً ایک صارف کا واٹس ایپ ہیک ہوتا ہے تو اس کے کانٹیکٹس میں بہت سے لوگوں کو ان کی طرف سے ایک میسج چلا جاتا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ شخص بغیر سوچے سمجھے اس لنک کو جب کلک کرتا ہے تو اس میں ایک میسج ہوتا ہے جس میں کوئی نہ کوئی بریکنگ سٹوری دی جاتی ہے یا پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عید مبارک یا نئے سال کی مبارکباد کے کارڈ کے ساتھ بھی بعض اوقات ایک ویب لنک ہوتا ہے۔ ہیکرز کے پاس میلیشس سافٹ ویئرز موجود ہوتے ہیں اور ان سافٹ ویئرز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ان کے لنک پر جیسے ہی کوئی کلک کرتا ہے یہ سافٹ ویئر اس فون یا ایپلیکیشن سے متعلق تمام معلومات کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ان کے پاس ورڈز، واٹس ایپ اور دیگر معلومات وغیرہ، یہ یوں کہیے کہ یہ لنک کسی بھی صارف کے فون کا کنٹرول ہیکرز کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس کے مطابق ایسے بھی کئی کیسز سامنے آئے ہیں جن میں واٹس ایپ ہیکنگ کا شکار صرف وہ لوگ ہو رہے ہیں جو بہت سادہ ہیں یا ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ نہیں جانتے۔ اس طریقہ واردات میں صارف کو ہیکر کی طرف سے کال آتی ہے جس میں وہ کسی ریاستی ادارے یا بینک کا اہلکار بن کر ان سے معلومات مانگتے ہیں اور مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کے بعد صارف خود ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو خدشہ ہو کہ اس کا واٹس ایپ ہیک کیا جا رہا ہے تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے اپنے ای میل سمیت تمام دیگر اکاؤنٹ سے لاگ آؤٹ کر دینا چاہیے اور بعد میں ان کا پاس ورڈ تبدیل کر دیا جائے۔ اس سے ہیکر کے پاس ان کے فون میں موجود ایپس تک رسائی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو جو معلومات ہیکنگ کے دوران چلی گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنا واٹس ایپ پن کبھی نہ بتائیں۔ آپ کو ویب لنکس پہ پیغامات موصول ہو رہے ہوں تو چاہے وہ آپ کے قریبی دوست نے ہی کیوں نہ بھیجے ہوں تو فون کر کے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے لنک میں کیا بھیجا ہے۔ ممکن ہے کہ ان کا اکاؤنٹ بھی ہیک ہوا ہو اور وہ لنک ہیکرز نے ہی آپ کو بھیجا ہو۔ اس حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر عبدالرب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ ہیکنگ کی شکایات آتی ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو اتنی آگاہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ کو کس طرح محفوظ بنائیں، یہ شکایت کہاں کریں۔ عبدالرب کہتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمی انٹرنیٹ بیس سرگرمی ہوتی ہے اور ہیکرز مختلف IP ایڈریسز استعمال کرتے ہیں جو اکثر دیگر ممالک کے ہوتے ہیں۔ وہاں کے ادارے FIA کے ساتھ بروقت تعاون نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہیکر کو کھلی چھوٹ مل جاتی ہے۔ عبدالرب کے مطابق کسی بھی کیس میں معلومات حاصل ہو بھی جائیں تو ہمارے ہاں قوانین اتنے کمزور ہیں کہ سائبر کرائم کے مجرم کو تھوڑا سا جرمانہ ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 3 برس قید کی سزا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔